اسلامی بھائیو، آج میں آپ کو دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کی کتاب 550 سنتیں اور آداب کی ایک قسط بنام نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب 17 صفحات پر مشتمل ہے۔ مع دیگر اہم سنتیں اور آداب: عقیقے کی 25 سنتیں اور آداب، امامہ کی سنتیں اور آداب، 4 چیزیں جنہیں دفن کرنے کا حکم ہے، انگوٹھی کے ضروری احکام۔ محمد الیاس عطار قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب۔ دعائے عطار: یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب مع دیگر اہم سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی سعادت دے اور اسے اپنے سب سے آخری نبی کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا۔ درود شریف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نام محمد پیارا لگتا ہے کہ 18 حروف کی نسبت سے نام رکھنے کے بارے میں 18 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ نمبر 2، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھواؤ۔ نمبر 2، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں کے نام ایسے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی ہیں، ایسے ناموں سے پرہیز کریں۔ انبیاء کرام کے اسماء طیبہ یعنی پاک ناموں اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے میں شامل حال ہو۔ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ، اس کی خلقت یعنی بدن تمام یعنی مکمل ہونا یا نامکمل، بہرحال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ معلوم ہوا جو بچہ کچا گر جاتا ہے اس کا بھی نام رکھا جائے، جیسا کہ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کے رسالے اولاد کے حقوق صفحہ 17 پر ہے۔ نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ پاک یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کچے بچے کا نام رکھو کہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہاری میزان یعنی عمل کی ترازو کو بھاری کرے گا۔ محمد نام رکھنے کے بارے میں 3 فرامین میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کا لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، روز قیامت جو شخص اللہ پاک کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں۔ فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا تھا کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ! تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اگر اس کے گھر میں 1 محمد یا 2 محمد یا 3 ہوں؟ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے، اس لیے میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا۔ پھر نام مبارک کے آداب کی حفاظت اور بچوں کی پہچان ہو سکے اس لیے عرف یعنی پکارنے والا نام جدہ مقرر کیے۔ 5 محمد اب بھی موجود ہیں جبکہ 5 سے زائد اپنی راہ گو گئے یعنی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی کا اپنا والد صاحب کا اور دادا جان کا مبارک نام محمد تھا یعنی محمد بن محمد۔ حضرت ایمن ابو البرکات بن محمد وہ عظیم ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب میں مسلسل 14 پشتوں تک باپ داداؤں کا نام محمد ہوا ہے۔ محمد نام والے شخص کی برکت مروی ہے کہ کچھ لوگ کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوں اور ان میں محمد نام کا کوئی شخص بھی ہو تو اس سے مشورہ طلب نہ کریں تو انہیں اس کام میں کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ نمبر 6، اولاد نرینہ کے لیے عمل۔ تابعی بزرگ امام عطار
فرماتے ہیں جو چاہے کہ اس کی عورت کا حمل میں لڑکا ہو اسے چاہیے اپنا ہاتھ حاملہ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ الکریم لڑکا ہی ہوگا۔ آج کل معاذ اللہ نام بگاڑنے کی وبا عام ہے اور محمد نام کا بگاڑنا تو بہت ہی سخت تکلیف دہ ہے، لہٰذا ہر مرد کا نام محمد یا احمد رکھ لیجیے اور عرف یعنی پکارنے کے لیے بزرگوں کے نام سے کوئی آسان تلفظ والا نام رکھ لیا جائے، جبریل یا میکائیل وغیرہ نام نہ رکھے جائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو۔ محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد نام رکھنا حرام ہے۔ نمبر 10، جب بھی نام رکھیں اس کے معنی کسی سنی عالم سے پوچھ لیجئے، برے معنی والے نام نہ رکھیں، مثلا غفور الدین کے معنی ہیں دین کا مٹانے والا، یہ نام رکھنا سخت برا ہے، برے نام بری تاثیر رکھتے ہیں، چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے برے ناموں کا سخت برا اثر پڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھلے چنگے سنی صورت کو آخر عمر میں دین پوش اور نہ حق کوش یعنی دین چھپانے والا اور باطل کے لیے کوشش کرنے والا ہوتے پایا ہے۔ نام کے اثرات آئندہ نسل میں بھی آ سکتے ہیں۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 601 پر حدیث نمبر 21 ہے، صحیح بخاری میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے مروی ہے میرے دادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حسن، فرمایا تم سہل ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھو کہ اس کا معنی ہے نرم، اور حزن سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ دادا نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے، یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، محمد یاسین نام بھی مت رکھیے، ہاں چاہیں تو غلام یاسین اور غلام طٰہٰ نام رکھ لیجیے۔ 13 بہار شریعت حصہ 15 عقیقے کا بیان میں ہے، عبداللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن کے اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں۔ اس قسم کے ناموں سے ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اس طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹا کرنے کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹائی ہرگز نہ کی جائے، لہٰذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائیں، دوسرا نام رکھے جائیں۔ نمبر 14، جو نام برے ہوں ان کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کا نام عاصیہ یعنی گنہگار تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام کو بدل کر جمیلہ رکھا۔ 15، ایسے نام منع ہیں جن میں اپنے منہ سے خود کو اچھا بتانا یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا پایا جائے۔ پارہ 27 میں سورۃ النجم میں آیت 32 میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فضول عمادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی اس نام کے ساتھ نام نہ رکھے جس میں تزکیہ یعنی اپنی بڑائی اور تعریف کا اظہار ہو۔ مسلم شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ یعنی نیک بی بی نامی عورت کا نام بدل کر زینب رکھا اور فرمایا اپنی جانوں کو آپ یعنی خود اچھا نام بتاؤ، اللہ پاک خوب جانتے ہیں کہ تم میں نیکوکار کون ہے۔ نمبر 16، ایسے نام رکھنا جائز نہیں جو غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 663 تا 664 پر ہے، ناموں کی ایک قسم کفار سے مختص یعنی مخصوص ہے جیسے جرجس، پطرس اور یوحنا وغیرہ، لہٰذا اس نوع یعنی قسم کے نام مسلمانوں کے لیے رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں کفار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ نمبر 17، غلام محمد اور احمد جان نام رکھنا جائز ہے، مگر بہتری یہی ہے کہ غلام یا جان وغیرہ لفظ نہ بڑھایا جائے تاکہ محمد اور احمد نام کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ حاصل ہوں۔ غلام رسول، غلام صدیق، غلام علی، غلام حسین، غلام غوث، غلام رضا نام رکھنا جائز ہے۔ بچے کا عقیقہ سنت مبارکہ ہے،
کہ 25 حروف کی نسبت سے عقیقے کی 25 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اسی کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما، پھلنا پھولنا، اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نمبر 2 بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جائے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 جو بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اذان کہنے سے انشاءاللہ الکریم بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 بہتر یہ ہے کہ داہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے، یہ نہ چاہیے بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے۔ نمبر 6 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ نمبر 7 لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جائے جب بھی حرج نہیں۔ بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہو تو 1 کافی ہے۔ قربانی کے اونٹ وغیرہ میں بھی عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ صرف سنت مستحبہ ہے، اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ نمبر 11 بچہ اگر 7ویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی گزر گیا۔ ہاں جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر استطاعت ہونے کے باوجود اس کا عقیقہ نہ کیا گیا، اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا۔ عقیقہ ولادت برتھ کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں ورنہ 21ویں دن، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ نمبر 14 بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن کو یاد رکھیں، اور اس دن سے 1 دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں ہوگا۔ مثلا جمعہ کو پیدا ہوا تو زندگی کے ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہوگا۔ اگر ولادت کا دن یاد نہ ہو تو جب چاہیں کر لیجئے۔ بچے کا سر موڑنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقے کی جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے، یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے، اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعل ہے۔ 17 میٹھا گوشت بنانے کے 2 طریقے ہیں، 1 کلو گوشت، آدھا کلو میٹھا دہی، 7 دانے چھوٹی الائچی، گرم بادام، حسب ضرورت گھی یا تیل سب ملا کر پکا لیجئے۔ پکنے کے بعد ضرورت کے مطابق چاشنی ڈالیے۔ زینت یعنی خوبصورتی کے لیے گاجر کی باریک ریشے بنا کر، نیز کشمش وغیرہ، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 18 عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کی ماں باپ، دادی، نانی نانا نہ کھائیں، یہ محض غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 19 اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے، اور اپنے صرف یعنی استعمال میں لائے یا مساکین کو دے دے یا کسی نیک کام مسجد یا مدرسے میں صرف کرے۔ نمبر 20 عقیقے کا جانور انہیں شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے قربانی کے لیے ہوتا ہے، اس کا گوشت فقراء اور عزیز و اقارب دوست و احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے، اس کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ 21 عقیقے کا گوشت چیل کووں کو کھلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ یعنی چیل کوے فاسق ہیں۔ 22 عقیقہ شکر ولادت ہے، لہذا مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 23 لڑکے کے عقیقے میں اگر باپ ذبح کرے تو یہ دعا پڑھے۔
فلاں کی جگہ بیٹے کا نام رکھتا ہوں، لے بیٹی ہو تو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی اور پانچویں جگہ ہی کی جگہ ہا کہے، اور دوسرا شخص ذبح کرے تو دونوں جگہ ابنی فلاں یا بنتی فلاں کی جگہ فلاں ابن فلاں یا فلانہ بنت فلاں کہے۔ بچے کی اس کے باپ اور لڑکے کی اس کی ماں کی طرف نسبت کرے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے دل میں یہ خیال کرے کہ فلاں لڑکے یا فلانی لڑکی کا عقیقہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دے، عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقے کے لیے دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ 25 آج کل عموماً عقیقے کے لیے دعوت کا اہتمام کر کے عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، جو کہ اچھا عمل ہے، اور شرکت کرنے والے بچے کے لیے تحفے لاتے ہیں، یہ بھی عمدہ کام ہے۔ البتہ یہاں کچھ تفصیل ہے، اگر مہمان کچھ تحفہ نہ لائے تو بعض اوقات میزبان یا اس کے گھر والے مہمان کی برائی کرنے کے گناہوں میں پڑتے ہیں، تو جہاں یقینی طور پر یا ظن غالب سے ایسی صورتحال ہو، وہاں مہمان کو چاہیے کہ بغیر مجبوری کے نہ جائے، ضرورتاً جائے اور تحفہ لے جائے تو حرج نہیں۔ البتہ میزبان نے اس نیت سے دیا کہ اگر مہمان تحفہ نہ لاتا تو یہ یعنی میزبان اس مہمان کی برائیاں کرتا، یا بطور خاص نیت تو نہیں، مگر اس میزبان کا ایسا برا معمول ہے تو جہاں اسے یعنی میزبان کو غالب گمان ہو کہ لانے والا اسی طور پر یعنی میزبان کے شر سے بچنے کے لیے لایا ہے، تو اب لینے والا میزبان گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ اس کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور اس کا ایسا برا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر 2 پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی خوبصورتی کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور وہ زینت یعنی خوبصورتی مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ نمبر 3 سرما رات کو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ الکریم تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ اے عاشقان رسول، تکریم یعنی عزت و بزرگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گیسو رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کی 22 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم کے مطابق زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے اور کان مبارک تک تو 2، کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر ہی لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہٰذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ نمبر 6 میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی فرماتے ہیں مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گونڈتے یا جوڑے یعنی عورتوں کی طرح بال اکٹھے کر کے گدی کی طرف گانٹھ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے اور خلاف شرع ہے۔ تصوف بالوں کو بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا
نام ہے۔ عورت کا سر منڈوانا حرام ہے۔ عورت کو سر کا بال کٹوانا، جیسا کہ اس زمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دی ہیں، ناجائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی۔ شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گناہ گار ہوگی، کیونکہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی یعنی ماں باپ یا شوہر وغیرہ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ چھوٹی بچیوں کے بال بھی مردانہ طرز پر نہ کٹوائیے۔ بچپن ہی میں ان کو زنانہ یعنی لمبے بال رکھنے کا ذہن دیجیے۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں سے مانگ نکالی جائے۔ 12 مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ نمبر 13 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اگرچہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، دیگر اوقات میں منڈانا ثابت نہیں۔ آج کی کینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگھا کرے۔ نمبر 16 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے مونچھ کے بال تراشے اور سب سے پہلے سفید بال دیکھا۔ عرض کی اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کی یا مونچھیں بڑھی نہیں یا بڑھی تو انہوں نے تراشی، مگر ان دنوں میں مونچھ کاٹنا حکم شرعی نہ تھا۔ اب آپ کی وجہ سے یہ عمل سنت ابراہیمی ہوا، یعنی وہ چند بال جو نیچے کی ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، ان کے اغل بغل یعنی آس پاس کے بال مڑنا یا کھیڑنا بدعت ہے۔ 18 گردن کے بال مڑنا مکروہ ہے، یعنی جب سر کے بال نہ منڈائیں، صرف گردن ہی کی منڈائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنوانے میں گردن کے بال بھی منڈاتے ہیں۔ اگر پورے سر کے بال منڈا دیے تو اس کے ساتھ گردن کے بال بھی منڈا دیے جائیں۔ اس 4 چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ دفن کر دی جائیں۔ بال، ناخن، حیض کا لتہ یعنی وہ کپڑا جس سے عورت حیض کا خون صاف کرے، خون۔ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ 21 داڑھی یا سر میں مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے۔ اگر ایک حکیم کے بقول اس طرح مہندی لگا کر سونے سے سر وغیرہ کی گرمی آنکھوں میں اترتی ہے اور جو بینائی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ حکیم کی بات کی توثیق یوں ہوئی کہ ایک بار سکھ مدینہ عوفی عنہ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں، افسوس کہ سر میں کالی مہندی لگا کر سو گیا، جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں کا نور جا چکا تھا۔ 22 مہندی لگانے والوں کی مونچھ، نچلے ہونٹ اور داڑھی کے خط کے کنارے کے بالوں کی سفیدی چند ہی دنوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے، جو کہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا اگر بار بار ساری داڑھی نہیں بھی رنگ سکتے تو کوشش کر کے ہر 4 دن بعد کم از کم ان جگہوں پر جہاں جہاں سفیدی نظر آتی ہو تھوڑی تھوڑی مہندی لگا لینی چاہیے۔ امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامہ کی 25 سنتیں اور آداب۔ 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2 ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ 3 بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامے والوں پر۔ نمبر 4 امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ نمبر 5 امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں سے کے برابر ہے۔ نمبر 6 امامے عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو، تمہارے وقار بڑھے گا۔ جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر تمہارا علم بڑھے گا۔ شرح حدیث یعنی امامہ باندھنے سے تمہارا علم یعنی قوت برداشت بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کیونکہ ظاہری حلیے کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ و باوقار بناتا اور جذباتی پن اور گھٹیا حرکتوں سے بچاتا ہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا
نہیں یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ نمبر 9، باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں کر لیجئے۔ قبلہ رو کھڑے رضا الہی کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر باندھتے وقت نماز کی تیاری کر رہی ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اور نماز کے لیے زینت حاصل کرنے کے لیے امامہ باندھ رہا ہوں۔ نمبر 10، مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامہ کی شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے تھے، یعنی الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ بیچ کی انگلی کے سر سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ امامہ قبلہ رو کھڑے باندھیے۔ مرات شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ نمبر 15، امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ ہو، اس کی بندش گنبد نما ہو۔ 16، رومال اگر بڑا ہو تو اتنے پیچ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا۔ اور نمبر 17، چھوٹا رومال جس سے صرف 2 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے۔ 18، امامے کو جب از سر نو یعنی نئے سرے سے باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے، یعنی یک بارگی یعنی فوراً زمین پر نہ پھینک دے۔ اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ امامے کے 6 طبی فوائد۔ نمبر 20، ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی، گرمی اور دھوپ وغیرہ براہ راست ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہاں میں عافیت ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا مفید ہے۔ امامہ شریف سے دماغ کو تقویت یعنی طاقت ملتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 24، امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلاً سردی، گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 25، شملہ سرسام کی مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے۔ دماغ کے ورم یعنی سوجن کے مرض کو سرسام کہتے ہیں۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کی 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے بارے میں 19 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نمبر 2، نابالغ یعنی بہت ہی چھوٹے لڑکے کو بھی سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے وہ پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ اس طرح بچوں یعنی لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ نمبر 3، لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ نمبر 4، مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو یعنی صرف ایک نگینے کی ہو۔ اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھو جانا جائز نہیں۔ اس طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا اس سے زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں۔
عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ نمبر 8، چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو سٹیمپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا۔ افضل ہے کہ جن کی انگوٹھی سٹیمپ لگانی ہو اس کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈی اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس کی نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، عید میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے مگر مرد ہی والی انگوٹھی پہنیے۔ نمبر 10، انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی سٹیمپ سیل لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے ہیں یعنی سٹیمپ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں البتہ پہننا جائز ہے۔ آج کل انگوٹھی سے مہر کرنے کا رواج نہیں رہا بلکہ اس کا کام اس کے لیے سٹیمپ بنوائی جاتی ہے، لہٰذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ نمبر 11، مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ پشت کی جانب رکھے۔ چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مرد کو مکروہ تحریمی۔ عورت کو سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید